ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل یہ نشست جو پیش کی جا رہی ہے پیغام قرآن کے نام سے اور عنوان سے، ہم حاضر خدمت ہیں۔ آج ناظرین الحمدللہ سورہ توبہ پارہ نمبر 11 آیت 94 کی تلاوت کی جائے گی۔ 94 آیت کی تلاوت سے آغاز ہوگا، اور ہمارے ساتھ موجود ہے ملک ممتاز و معروف قاری نعمان نعیمی صاحب، جو کہ تلاوت کی سعادت حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور انشاءاللہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر کے لیے موجود ہیں ملک ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب تشریف فرما ہیں، جو کہ انشاءاللہ تفسیر بیان فرمائیں گے۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو آئیے قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز فرما رہے ہیں قاری نعمان نعیمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اے مسلمانوں، جب تم ان منافقین کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے بہانے بنائیں گے۔ اے رسول مکرم، آپ کہیے کہ تم بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ اللہ نے ہم کو تمہارے حالات سے مطلع کر دیا ہے، اور اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھیں گے، پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر غیب اور ہر ظاہر کو جاننے والا ہے، پس وہ تم کو ان کاموں کی خبر دے گا جو تم کرتے رہے تھے۔ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون۔ جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے عن قریب اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان کے جھوٹے بہانوں سے ان سے صرف نظر کرو، پس تم ان کی طرف توجہ نہ کرو، بے شک وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، یہ ان کے ان کاموں کی سزا ہے جو وہ کرتے تھے۔ يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين۔ وہ تم کو راضی کرنے کے لیے تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے، پس اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم۔ مدینے کے گرد رہنے والے دیہاتی کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں، وہ اسی لائق ہیں کہ ان
احکام شرعیہ سے جاہل رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے ہیں، اور اللہ بہت علم والا، بے حد حکمت والا ہے۔ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم۔ اور بعض دیہاتی وہ ہیں جو راہ حق میں اپنے خرچ کرنے کو جرمانہ قرار دیتے ہیں، اور وہ تم پر گردش ایام کے منتظر ہیں، حالانکہ بری گردش انہی پر مسلط ہے، اور اللہ خوب سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم۔ اور بعض دیہاتی وہ ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ کے نزدیک تقرب کا اور رسول کی نیک دعاؤں کے حصول کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ سنو، یہ ان کے تقرب کا ذریعہ ہے، اللہ ان قریب ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اور مہاجرین اور انصار میں سے نیکی میں سبقت کرنے والے اور سب سے پہلے ایمان لانے والے، اور جن مسلمانوں نے نیکی میں ان کی اتباع کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم۔ اور تمہارے گرد بعض عرابی دیہاتی بدوی منافق ہیں، اور بعض اہل مدینہ بھی منافق ہیں، وہ نفاق پر ڈٹ چکے ہیں، آپ انہیں نہیں جانتے، انہیں ہم جانتے ہیں، ان قریب ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر وہ بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ اور بعض دوسرے وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، انہوں نے نیک کاموں کو دوسرے برے کاموں کے ساتھ ملا دیا، ان قریب اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے جس کے ذریعے آپ انہیں پاک کریں گے اور ان کے باطن کو صاف کریں گے، اور آپ ان پر صلات بھیجیے، بے شک
آپ کی صلات ان کے لیے باعث طمانینت ہے اور اللہ بہت سننے والا بے حد جاننے والا ہے۔ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات کو لیتا ہے، اور بے شک اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اور آپ کہیے کہ تم عمل کرو، پس عنقریب اللہ تمہارے عمل کو دیکھ لے گا اور مومنین بھی، اور عنقریب تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر غیب اور ہر ظاہر کو جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو ان کاموں کی خبر دے گا جن کو تم کرتے رہے تھے۔ وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم۔ اور بعض دوسرے وہ ہیں جن کو اللہ کا حکم آنے تک مؤخر کیا گیا ہے، یا اللہ ان کو عذاب دے گا یا ان کی توبہ قبول فرما لے گا، اور اللہ بہت علم والا بے حد حکمت والا ہے۔ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ضرر پہنچانے کے لیے مسجد بنائی اور کفر کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے اور اس شخص کی کمین گاہ بنانے کے لیے جو پہلے سے ہی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے، اور وہ ضرور یہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے صرف بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد پہلے روز سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے مرد ہیں جو خوب پاکیزہ ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ زیادہ پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين۔ تو کیا جس نے اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضا پر اپنی مسجد کی بنیاد رکھی وہ بہتر ہے، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایسے گڑھے کے کنارے پر رکھی جو گرنے کے قریب ہے، تو وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑا، اور اللہ ظلم کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم۔ جس عمارت کو انہوں نے بنایا ہے گرنے کے خطرے کی وجہ سے ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، سوا اس کے کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ بے حد جاننے والا
بڑی حکمت والا ہے۔ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، پس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ اس پر اللہ کا سچا وعدہ ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا اور کون ہے؟ پس تم اپنی اس بائی کے ساتھ خوش ہو جاؤ جو تم نے بائی کی ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ یہی لوگ ہیں توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، خواہ وہ ان کے قرابت دار ہوں، جبکہ ان پر یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ مشرکین دوزخی ہیں۔ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ اور ابراہیم کا اپنے عرفی باپ کے لیے استغفار کرنا صرف اس وعدے کی وجہ سے تھا جو اس نے ابراہیم سے کیا تھا، اور جب ان پر یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بہت نرم دل اور بہت بردبار تھے۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اس کو گمراہ کر دے، حتیٰ کہ ان کے لیے یہ بیان کر دے کہ انہیں کس چیز سے بچنا چاہیے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مالک اور مددگار نہیں ہے۔ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم
إنه بهم رؤوف رحيم. بے شک اللہ نے نبی پر فضل فرمایا اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے تنگی کے وقت میں نبی کی اتباع کی، جبکہ اس کے بعد یہ قریب تھا کہ ایک گروہ کے دل اپنی جگہ سے ہل جائیں، پھر اس کے بعد اس نے ان کی توبہ قبول کی، بے شک وہ ان پر نہایت مہربان بہت رحم والا ہے۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. اور اس نے ان 3 شخصوں کی توبہ بھی قبول فرمائی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، حتیٰ کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور خود ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ اللہ کے سوا ان کی کوئی جائے پناہ نہیں ہے، پھر ان کی توبہ قبول فرمائی تاکہ وہ توبہ پر قائم رہیں، بے شک اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. اہل مدینہ اور اس کے گرد رہنے والے بدوؤں اعراب کے لیے یہ جائز نہ تھا کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ نہ جاتے، اور نہ ان کے لیے یہ جائز تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان سے زیادہ اپنی جانوں کی فکر کرتے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ انہیں جب بھی اللہ کی راہ میں کبھی پیاس لگے گی یا کوئی تھکاوٹ ہوگی یا بھوک لگے گی، اور وہ جب بھی کسی ایسی جگہ جائیں گے جس سے کفار غضبناک ہوں، اور وہ جب بھی دشمن سے مال غنیمت حاصل کریں گے تو ان کے لیے اس کے سبب سے نیک عمل لکھا جائے گا، بے شک اللہ نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. اور وہ جب بھی اللہ کی راہ میں کوئی چھوٹا یا بڑا خرچ کرتے ہیں یا کسی مسافت کو طے کرتے ہیں تو ان کا وہ عمل لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے عمل کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تمام مسلمان روانہ ہو جائیں، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت روانہ ہوتی تاکہ وہ لوگ دین کی سمجھ حاصل کرتے، اور جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹتے تو ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تاکہ وہ گناہوں سے بچتے۔ يا أيها الذين
موعظة واعلموا أن الله مع المتقين. اے ایمان والو، ان کافروں سے جنگ کرو جو تمہارے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے دلوں میں سختی محسوس کریں، اور اچھی طرح یقین رکھو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ ناظرین گرامی، تلاوت کلام الرحمن اور ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ تفسیر کے لیے میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب سے کہ جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان کی تفسیر بیان فرمائیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون، 11واں پارہ، پہلا رکوع، سورہ توبہ آیت نمبر 94 سے 99 تک۔ سورہ توبہ کے آغاز میں 10ویں پارے کے اندر جب تعارف کیا گیا تھا، اس میں آپ نے سنا تھا کہ سورہ توبہ کے مرکزی مضمون میں سے پہلا مضمون تھا مشرکین سے بیزاری۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کو سورہ براءت بھی کہا جاتا ہے، اور پھر اس کا دوسرا نام سورہ توبہ ہے جو اس کے دوسرے مرکزی مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ توبہ اس کے اندر دراصل منافقین کی رد کرنے کا اور مسلمانوں کی، مومنین کی توبہ کی قبولیت کا بیان ہے، اور یہاں پہ توبہ ان لوگوں کے بارے میں ہے، اس مسئلے کے حوالے سے ہے کہ جن لوگوں نے غزوہ تبوک کے اندر شرکت نہ کی تھی، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ واقعہ درپیش تھا، اور پھر جہاد اسلام کے فرائض میں سے بھی تھا، تو جن لوگوں نے اس فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی کی تھی، ان کی دو قسمیں تھیں۔ ایک منافقین تھے جن کے بیان سے آغاز ہو رہا ہے۔ 11ویں پارے میں آغاز میں سب سے پہلے کہا گیا کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اے رسول آپ کے پاس جب آپ لوٹ کر آئیں گے غزوہ تبوک سے تو یہ منافقین بہانے پیش کریں گے، ہیلے پیش کریں گے۔ قل لا تعتذروا، آپ فرما دیجئے کہ مجھے آپ بہانے نہ پیش کرو، میں تمہارے ان بہانوں کو ہرگز قبول نہ کروں گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے مجھے تمہارے اعمال کی خبر دے دی ہے۔ یہ ہے وہ آیت جس میں منافقین کی توبہ کو رد کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے رسول یہ تمہارے پاس آئیں گے اور قسمیں کھائیں گے، اور قسمیں کھا کھا کے کہیں گے کہ آپ ان کے اس غلطی اور عمل سے نظر انداز کر دو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، آپ ان کی غلطی کو نہیں بلکہ ان لوگوں کو ہی نظر انداز کر دو۔ پھر فرمایا کہ اس لیے کہ اِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، یہ ناپاک لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ آپ کے پاس آ کے قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے رسول آپ ان سے راضی نہ ہونا، یہ منافقین ہیں، اگر آپ راضی ہو بھی گئے تو اللہ ان سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا پیغمبر وہ ہستیاں ہوتی ہیں کہ روئے زمین میں اگر اللہ کا سب سے بڑا فرما بردار اور مطیع ہوتا ہے کوئی تو وہ انبیاء کرام اور پیغمبر ہوتے ہیں۔ اس لیے جب اللہ رب العزت نے منع فرما دیا کہ آپ ان سے راضی نہیں ہوں گے تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی انہیں اپنی رضامندی نہ عطا فرمائی۔ یہ بیان تھا منافقین کی توبہ کی عدم قبولیت کا کہ بہانے کرتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے۔ اب آگے چل کے دوسرے رکوع کے اندر مسلمانوں کی توبہ کا ذکر آتا ہے، لیکن اس سے پہلے اسی رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کا چونکہ تذکرہ کیا تھا تو پھر ان منافقین کے احوال اور مدینے میں جو لوگ رہتے تھے یا وہ منافقین جو مدینے کے ارد گرد رہتے تھے ان کا بھی تذکرہ کر دیا کہ ایک تو وہ منافقین تھے جو مدینے کے اندر رہتے ہیں، اور کچھ مدینے کے باہر ارد گرد میں اور کچھ صحرا میں رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الاعراب اشد کفرا و نفاقا، وہ منافقین جو صحرا اور دیہاتوں میں رہتے ہیں فرمایا کہ وہ اپنے نفاق میں بڑے سخت ہوتے ہیں، اس لیے کہ صحرا میں رہنے والے لوگوں کی زندگی ویسے بھی بڑی سخت ہوتی ہے، وہ کٹھن مزاج ہوتے ہیں۔ اسی لیے ابن خلدون نے کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں دیہاتی کہ جو ایک طرح سے معاشی حیوان ہوتے ہیں، یعنی ان کی زندگی کا کوئی مقصد، کوئی ایم نہیں ہوتا ہے، بس صبح شام رزق اور اناج کی تلاش میں رہتے ہیں اور ہر چیز سے فارغ رہتے ہیں۔
اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے کفر اور نفاق میں بڑے شدید ہیں، اور اس کے برخلاف وہ منافقین جو مدینے میں رہتے ہیں ان کے معاملے میں تھوڑی سی تبدیلی تھی۔ وہ مسلمانوں کی طرح نماز بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، صدقات بھی دیتے تھے، لیکن فرمایا کہ وہ جب صدقہ دیتے تھے تو اس کو تاوان سمجھ کے دیتے تھے، لیکن اس کے برخلاف جو مسلمان تھے وہ جب صدقہ دیتے تھے تو اس کو اللہ کی رضا کا، قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی دعاؤں کا وسیلہ سمجھتے تھے کہ جب ہم یہ مال اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں اور اس کے حکم میں خرچ کریں گے تو اللہ کا قرب بھی ملے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں اور رضامندی بھی ملے گی۔ پھر اس کے بعد دوسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 100 سے لے کر آیت نمبر 110 تک، 11 آیتیں ہیں دوسرے رکوع کے اندر، اور والسابقون الاولون سے دوسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے 11ویں پارے کا۔ چونکہ اس سے پہلے منافقین کے احوال کا ذکر کیا تو اب یہاں پر مسلمانوں کے ایمانی مدارج کا ذکر کیا کہ کون سے مسلمان ایمان میں بلند درجے پر ہیں، تو یہاں پر بتایا گیا کہ جو سبقت لے جانے والے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو جتنا جلدی ایمان میں سبقت حاصل کرے گا، جو جتنا جلدی نیکی کے حاصل کرنے میں سبقت حاصل کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں وہ اتنا قبول اور منظور ہوتا ہے۔ جس طرح دنیا کی دوڑ میں انسان دنیا کمانے کے لیے فرسٹ آنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی فرسٹ کم فرسٹ بیسس پر ہر ایک کے درجات ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ کرام کے درجات کی بات آئی تو اللہ نے ایک ٹائٹل دے دیا، سابقون الاولون، جو سبقت حاصل کرنے والے ہیں۔ اب اس قاعدے کلیے کے اعتبار سے آپ دیکھیں تبوک کے موقع پر جب یہ بات کہی جا رہی ہے تو جو تبوک میں ایمان لانے والے ہیں ان سے زیادہ سبقت والے کون تھے؟ جو غزوہ موطا میں ایمان لائے۔ پھر غزوہ موطا سے پہلے حنین ہوا تھا تو حنین والے موطا والے پر سبقت لے گئے۔ حنین سے پہلے آپ دیکھیں خیبر ہے، بدر ہے، احد ہے، تو وہ سارے ان پر سبقت لے گئے۔ تو جو جتنا جلدی ایمان لے آیا جس موقع پر، اسی طرح عشرہ مبشرہ کو دیکھ لو، یہ سب سے پہلے ہے۔ خلفائے راشدین کو دیکھ لو، یہ ان سے آگے بڑھ کر ہے۔ تو یہ ایمان کے مدارج ہیں، مہاجرین میں بھی تھے، انصار میں بھی تھے، اور اس میں اسی اعتبار سے مفسرین کے اقوال موجود ہیں۔ پھر اسی طرح انصار کے اندر جو اقوال موجود ہیں، بیعت عقبہ کے اندر جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، پھر بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا وہ 12 افراد تھے۔ پھر بیعت عقبہ ثالثہ کے اندر جن لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا وہ انصار میں سے سابقون الاولون ہیں۔ پھر ہجرت ہوئی تھی، ہجرت کے بعد جب وہاں پر باقاعدہ سلسلہ ہوا تھا تب اہل مدینہ نے ایمان قبول کیا، لیکن بیعت عقبہ میں ان اہل مدینہ نے اسلام قبول کیا تھا، ابھی ہجرت بھی نہ ہوئی تھی۔ فقط حج کے دنوں میں عقبہ کی گھاٹی میں جب نبی کریم علیہ السلام وہاں پر آنے والے لوگوں کو، مکے میں جو لوگ آتے تھے تبلیغ فرمایا کرتے تھے، تو عقبہ کی گھاٹی میں ان لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ پھر حضرت مصعب بن عمیر وغیرہ کو تبلیغ اسلام اور ان کی تعلیم کے لیے بھی حضور نے بھیجا تھا۔ بہرحال یہ سابقین تھے، انہوں نے پہلے ایمان قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح فرمائی اور ایک آفاقی اصول دے دیا کہ ان سب میں درجات بے شک ہیں، لیکن جتنے صحابہ ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تمام صحابہ سے راضی ہے، یعنی صحابی رسول میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ پھر اسی دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ان مسلمانوں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے غزوہ تبوک میں شرکت نہ کی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں کہ کچھ لوگ تو وہ تھے شرکت نہ کرنے والے جو معذور تھے اور عمر رسیدہ تھے اور بیمار تھے، ان کو تو ویسے ہی استثناء حاصل تھا، اور انہی لوگوں کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے سفر تبوک کے دوران صحابہ کرام اور مجاہدین سے کہا تھا ان فی المدینۃ اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا معکم، کہ مدینے میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ تم نے کوئی سفر نہیں کیا ہوگا اور کوئی وادی طے نہیں کی ہوگی، کسی وادی سے تم نہ گزرے ہوگے کہ وہ تمہارے ساتھ تھے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ مدینے میں ہیں اور ہمارے ساتھ؟ فرمایا ہاں، اس لیے کہ وہ اپنے جذبے کے تحت اور اپنے دل کے ساتھ تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ان کی مجبوری نے انہیں روک کے رکھا تھا، ورنہ جس وقت حضور سفر تبوک پر گئے تھے اس وقت ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔
ظاہر سی بات ہے کہ یہ تبوک کا سفر ایک کٹھن سفر تھا، اور اس سے پہلے جتنے مارکے ہوئے تھے وہ سارے سرزمین عرب پہ ہوئے تھے۔ یہ رومی فوجیوں سے ٹکراؤ تھا، اور وہ 1 لاکھ کے لشکر کو پہلے ہی جمع کر چکے تھے، مزید 1.5 لاکھ کا لشکر جو ہے وہ شام کی سرحدوں پر جمع ہونے والا تھا۔ تو اتنے بڑے لشکر سے ٹکراؤ، اتنا طویل سفر، پھر اسباب کی قلت، سفر کی طوالت، پانی، بھوک، پیاس، ہر چیز کی شدت تھی، تو بیمار اور عمر رسیدہ کے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن ان کے جذبات پھر بھی ساتھ تھے۔ تو اس سفر کے اندر کچھ لوگ وہ بھی تھے جنہوں نے باقاعدہ، مطلب ان کے پاس نہ تو کوئی مجبوری تھی نہ عذر تھا، اسباب بھی تھا لیکن وہ نہ گئے۔ جب انہیں پتا چلا کہ حضور علیہ السلام ان لوگوں سے ناراض ہیں، تو قرآن کی اس آیت میں آتا ہے کہ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، دوسرے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، اپنی غلطی کا، یعنی منافقین کی طرح انہوں نے بہانے نہ کیے، کیونکہ یہ وفادار صحابہ تھے۔ یعنی کوئی ایسا موقع نہ آیا تھا کہ جب حضور کے ساتھ وہ نہ شریک ہوئے ہوں۔ بدر میں وہ شریک تھے، احد میں وہ شریک تھے، حنین میں وہ شریک تھے، حضور کی ہر حکم پر اطاعت کے لیے وہ لبیک کہتے تھے۔ تو چونکہ وہ بنیادی طور پہ وفادار تھے، یہ پہلا موقع تھا کہ ان لوگوں سے غلطی ہوئی تھی، چوک ہوئی تھی، تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور خود اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا اور کہنے لگے کہ جب تک اللہ ہمیں معاف نہ کرے گا نہ کھائیں گے، نہ پیئیں گے، نہ سوئیں گے۔ تو جب اس خلوص کے ساتھ انہوں نے توبہ کو اپنی پیش کیا تو اللہ نے اس توبہ کو، سورت کو ان کے نام سے منسوب کر دیا اور ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور فرمایا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا اور بے شک اللہ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ اچھا، یہ وہ لوگ تھے جو تبوک میں نہ گئے تھے، کل 10 تھے۔ 10 میں سے 7 لوگوں نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا، جس میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 6 ساتھی جو بیعت عقبہ میں ایمان لائے تھے۔ اچھا، 3 باقی تھے جو ابھی تک حاضر نہ ہوئے تھے، تو قرآن پاک نے ان 3 کے بارے میں کہا کہ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، جو 3 ابھی تک حاضر نہیں ہوئے ہیں، ان کا معاملہ پینڈنگ ہے، ہو سکتا ہے اللہ ان کو عذاب دے اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ اب ان 3 افراد کی توبہ سے قبل، چونکہ تھے وہ بھی مخلص صحابہ، پہلی بار غلطی ہوئی تھی، تو ان 3 افراد کی توبہ سے قبل اللہ رب العزت نے مسجد زرار والا واقعہ بیان کر دیا کہ مسجد زرار جو کہ منافقین نے بنائی تھی، اور ان کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک جتھا تیار کریں اور باقاعدہ ایک ٹھکانہ بنا کے وہاں پہ سازش کی جائے۔ انہوں نے بنایا تھا بدنیتی کے ساتھ وہ ٹھکانہ، وہ مسجد، اور حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے یہ مسجد بنائی ہے چونکہ جو بیمار صحابہ ہیں، جو وہ مسلمان جو بوڑھے ہیں، ان کے لیے مسجد نبوی اور مسجد قباء دور ہے، تو ہم نے یہ نیک نیتی کے ساتھ بنائی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کی نیتیں درست نہیں ہیں، یہ بدنیت لوگ ہیں، یہ فتنے اور فساد کی غرض سے انہوں نے اس مسجد کو بنایا ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ اللہ رب العزت نے کہا کہ ان کے یہ مقاصد تھے کہ یہ کفر کو پھیلائیں گے، تکلیف دیں گے اور مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کریں گے۔ اللہ رب العزت نے حضور کو اس معاملے پر مطلع فرما دیا۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ حضور آپ افتتاح کریں۔ حضور نے فرمایا کہ میں ابھی جا رہا ہوں غزوہ تبوک کے لیے، واپسی پہ آؤں گا پھر بات ہوگی۔ حضور تشریف لے گئے، اور جب واپس حضور تشریف لائے تو مدینے میں داخل ہونے سے پہلے ایک گروہ کو بھیجا کہ جاؤ اس مسجد کو گرا دو، اور اس مسجد کو گرا دیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس پر ایک باقاعدہ ایک اصول پیش کیا کہ دیکھیں، جو چیز نیک نیتی سے قائم ہو آپ حقدار ہیں کہ ادھر کھڑے ہوں، اور جس کی بنیاد بدنیتی پر ہو، جو عمارت ہی بدنیتی پہ قائم کی گئی ہو، وہ تو ایسی ہوتی ہے کہ بظاہر خوبصورت ہوتی ہے لیکن نیچے سے کھوکھلی ہوتی ہے، اس کی پلیٹیں نہیں ہوتی ہیں اور کسی بھی موقع پہ وہ گر سکتی ہے۔ تو بدنیتی کی مثال اللہ رب العزت نے دیتے ہوئے فرمایا کہ ہر اس چیز کو اپناؤ جو نیک نیتی پر مبنی ہو، اور جو بدنیتی پر قائم کی گئی چیزیں ہوتی ہیں اس میں کبھی بھی دائمی طور پہ کامیابی، نجات اور سکون نہیں مل سکتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور بات ذکر فرمائی کہ ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین،
کہ نبی کی اور مسلمانوں کی یہ شان نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے وہ استغفار کریں. یہ ایک اصول بتا دیا کہ انسانیت کی بنیاد پہ کافروں کے لیے دعا کی جاتی ہے صحت کی. ان کی کوئی پریشانی ہو تو اس پریشانی کو دور کیا جا سکتا ہے, ان کی مدد کی جا سکتی ہے انسانی بنیادوں پر, لیکن مغفرت کی دعا اور آخرت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جنت اور اجر کے لیے دعا, یہ کافروں کے لیے مشرکوں کے لیے نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ وہ ان کو مانتے ہی نہیں. تو یہاں پر تنبیہ کی گئی کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کی جائے. پھر یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بھی بات واضح فرما دی کہ جو حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اپنے چچا آزر کے لیے, تو وہ ایک وعدہ تھا ابراہیم نے اپنے چچا سے کیا تھا. انہوں نے اپنے چچا کو جب تبلیغ فرمائی تھی تو کہا تھا کہ آپ آ جائیں, اس بت پرستی کو چھوڑ دیں اور اللہ رب العزت کی وحدانیت اور توحید کو قبول کر لیں, اور فرمایا کہ اگر آپ آ جائیں گے تو میں آپ کے لیے دعا کروں گا, اللہ آپ کے گناہ معاف کر دے گا. سورہ مریم میں حضرت ابراہیم کے اس واقعے کا بھی ذکر ہے, سأستغفر لک ربی, میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا. تو حضرت ابراہیم نے جو دعا کی تھی اپنے چچا آزر کے لیے, اللہ نے فرمایا کہ یہ فقط ایک وعدہ تھا اس بنیاد پہ, لیکن جب حضرت ابراہیم کو پتہ چل گیا فلما تبین لہ انہ عدو للہ, حضرت ابراہیم کو معلوم ہو گیا کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بیزاری کا اظہار کیا. پھر یہ آئی ہے آیت وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ, یہ ان 3 باقی رہ جانے والے مخلص صحابہ اکرام کی توبہ کا بیان ہے, جس میں حضرت کعب بن مالک, حضرت مرارہ بن ربیع اور حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہم, یہ 3 صحابہ اکرام تھے جنہوں نے بعد میں اپنے آپ کو پیش کیا, اور چونکہ انہوں نے بعد میں پیش کیا تو ان کی سزا جو ہے وہ زیادہ ہو گئی تھی, انہوں نے بھی اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دیا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے تمام صحابہ کو منع فرما دیا کہ ان سے کوئی بات نہ کرے, اور یہ بہت بڑی بات تھی کہ کوئی مسلمان ان سے بات نہیں کرتا تھا, لیکن ان کی خلوص کو دیکھیے, استقلال کو دیکھیے کہ سارے مسلمانوں نے ان سے قطع تعلقی کر لی, بات چیت سلام دعا سب کچھ بند کر دی. قرآن کا بیان ہے زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی, 40 دن اس حال میں گزرے, اور پھر حضور علیہ السلام نے ان کے اہل و عیال کو بھی منع فرما دیا, اور مشکل ہو گئی. بہرحال وہ اپنی توبہ پہ ڈٹے رہے. کافروں نے, روم کے بادشاہوں نے ان کو آفر اور پیشکش کی, لیکن انہوں نے نہ قبول کی, اپنی توبہ پہ ڈٹے رہے. تو اللہ رب العزت نے ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم, ان کی توبہ کو قبول فرمایا, اور کیوں نہ قبول فرمائے, وہ تو توبہ قبول کرنے والا. کیا بات, بے شک, کوئی ہو سچے دل سے توبہ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ تو توبہ کو قبول کرتا ہے. تو اس طرح یہاں پر ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر, اللہ رب العزت نے ایمان کو, تقوی کو, سچائی کو اختیار کرنے کا حکم دیا, اور ساتھ میں یہ بات بھی بیان فرمائی کہ دیکھو نبی کی اور اللہ رسول کی کبھی بھی نافرمانی مت کرو, اس لیے کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی جب اتباع کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں نکلتا ہے, تو اللہ کی راہ میں نکلنے کے بعد جو تکلیف آتی ہے, بھوک آتی ہے, پیاس آتی ہے, مشکلات آتی ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز الا کتب لہم بہ عمل صالح, کیا بات, اس کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے, اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے. یعنی کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل تم معمولی سا بھی خرچ کرتے ہو, ولا ينفقون نفقة صغیرہ ولا کبیرہ, لیکن وہ لکھا جاتا ہے, اس کا اجر دیا جاتا ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا. یعنی بندہ جو بھی نیکی کرتا ہے یہ ذہن میں رکھ لے کہ نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی. جزاک اللہ خیر مفتی صاحب, بہت خوبصورت انداز میں حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب آج کی گئی تلاوت کی تفسیر بیان فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے, قرآن پڑھنے, اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ARYQ کا بھی یہی پیغام ہے کہ قرآن کے پیغام کو عام کیا جائے. پیغام قرآن سے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا.